شیریں زبان خطیب اہل سنت حضرت مولانا بلال حنیف ملتانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو حضرت قیامت کے قبل ذرا بیداری کا ثبوت دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت عظمت محمد مصطفیٰ جامعہ قاسمیہ، نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنا
لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. آج عبادت کی نورانی رات ہے تاکہ یہ درود پاک رب کائنات تک پہنچے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تمام حضرات نماز والا درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن دبوچے گی تجھ کو اجل. نیک اعمال کر روح کو
کو صاف کر، نیک اعمال کر، روح کو صاف کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء کرام، طلباء اسلام، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، آج کی یہ بہت ہی شاندار پروقار تقریب شب برات کی رات میں شب برات کے ہی عنوان سے مانگنے کی رات، جاگنے کی رات، شب برات، عنوان بھی آپ نے پڑھا، بار بار بتلایا بھی گیا ہوگا، لیکن ابھی نہ سونے کا ٹائم ہوا نہ تھکاوٹ کا، آپ تھکے بھی بیٹھے ہیں، جاگے ہوئے بھی نہیں، مانگ بھی نہیں رہے۔ میں دیکھ رہا تھا قاری صاحب نے اتنی اچھی تلاوت فرمائی، کوئی ذوق والا مجمع ہوتا تڑپ اٹھتا، نوجوان نعت خوان صحابہ کی عظمت سنا رہے تھے، آپ خاموشی سے اپنے گوڈے پکڑے بیٹھے تھے۔ اللہ آپ کے گوڈوں میں بھی برکت دے، گوڈوں میں طاقت بھی دے، جوانی بحال رکھے، بزرگوں کو بھی صحت تندرستی عافیت برکت رحمت اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اتنی ساری دعائیں دی ہیں، آپ جاگ کے بیٹھو گے نا سارے؟ احادیث کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ 5 راتیں رمضان المبارک سے ہٹ کر 5 راتیں بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ قربانی کا مہینہ ذی الحج کے مہینے کی 8ویں رات، 9 کی رات، 10 کی رات، اسی طرح سے عید الفطر کی رات یعنی عید سے پہلی چاند رات، جس کو مسلمان خریداریوں میں بازاروں میں برباد کر دیتے ہیں، یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اور اسی طرح سے یہ آج کی رات 15 شعبان کی رات، یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں، جس رات میں ہم بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سنی وہ بھی عبادت، نعت شریف سنی وہ بھی عبادت، عظمت صحابہ سنی یہ بھی عبادت، اللہ رسول کی بات سنیں گے، قرآن کی بات سنیں گے، یہ بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رب کائنات مومن مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دین کی باتوں میں اختلاف نیا نہیں، بڑا پرانا ہے۔ آج کی رات عظمتوں والی رات ہے۔ ایک طبقے نے اس کی عظمت کا انکار کیا اور رسالے، کتابیں، بڑا کچھ چھاپ دیا کہ اس رات کی کوئی عظمت نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ اور ایک طبقے نے اتنا مبالغہ کیا جو مستحب عبادات تھی ان کو فرض کے درجے میں لا کے کھڑا کرنا۔ بہرحال احادیث مبارکہ سے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور ہمارے اسلاف کے طریقہ کار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کی رات تو ہے، لیکن اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ کرنی کیا ہے۔
آپ کہیں گے پھر کرنے کیا بیٹھے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ آج اور ابھی تو ہم سمجھنے بیٹھے ہیں کہ اس رات میں کرنا کیا ہے، اس رات میں کرنا کیا ہے۔ اور اگلی بات عرض کروں، میں نے تو آپ کو احادیث اور ائمہ اور علماء صلحاء کی کتابوں کے مطالعے سے آپ کو بتایا کہ عظمت والی راتیں 5 کتنی بتائی تھی میں نے؟ یاد ہے نا جی؟ مولوی آدمی ہوں، سبق سننے سنانے کا عادی ہوں، ساتھ تھوڑا تھوڑا کچھ سر ہلاتے رہنا۔ کتنی نمازیں جی؟ کتنی راتیں؟ دیکھو میری غلطی ہوئی، پکڑی بھی نہیں آپ نے۔ 5 راتیں عظمت والی، لیکن آپ کو ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ سال کی 365 راتیں شب راتیں بن جائیں۔ کیوں چاچا جی؟ آپ کو خوشی ہوئی اس بات سے؟ آپ کو ہی بتاؤں گا، باقی کان بند کریں بھائی۔ ہمیں تو ظاہراً ایک رات ملتی ہے نا شب رات کی، ایسا نسخہ نہ بتلا دوں کہ 365 راتیں، تمام دنوں کی تمام راتیں، تمام مہینوں کی تمام راتیں، تمام سال کی تمام راتیں شب راتیں بن جائیں۔ بتا دوں نسخہ؟ مہنگا پڑے گا۔ ایک رات کا حلوہ پوری پکانا بڑا مشکل ہے، روزانہ کہاں سے پکاؤ گے؟ ہے صحیح؟ ایک رات پکاؤ، مولوی فتوے لگا دیتے ہیں نہیں پکانا جی، نہیں کھانا، ہماری روزی پہ لات مارتے ہیں۔ حلوہ نرم بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، بہترین غذا، جلدی ہضم ہو جائے، جلدی کھائی جائے، بندہ ایک پروگرام سے کھا کے دوسری جگہ بھی پہنچ جائے۔ تو روزانہ کیسے پکاؤ گے پھر؟ حلوہ ملے نہ ملے، ہمیں اللہ مل جائے۔ حلوہ پوری ملے نہ ملے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، صحابہ اکرام کا بھی ارشاد ہے، اللہ والے بھی یہی بات فرمائے کرتے ہیں، تمام سال کی 365 راتوں میں سے جس رات کے اندر تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس رات میں تم نے سچی توبہ کر لی، جس رات میں تم سے کوئی گناہ نہ ہوا، جس رات کی تم نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، ساری رات تمہاری عبادت کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا، جس رات میں تم نے توبہ پکی کر لی، اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ ہر رات تمہارے لیے شب رات بن جائے گی۔ سال میں ہمیں 2 عیدیں ملا کرتی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن علماء اکرام نے لکھا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو پورے سال کے ہر دن تمہاری عید کے دن بن جائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن کے اندر ہم نے گناہ نہیں کیا، جس دن کے اندر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، وہ ہر دن تمہارے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ جس رات میں کوئی گناہ نہیں ہوا، جس رات میں تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ رات تمہارے لیے شب رات کی رات بن جائے گی، ہر رات تمہارے لیے شب رات بن جائے گی۔ اور لوگو ہم مومن مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے، امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے اوپر رب کائنات کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ اور لوگو اگر ہم چاہیں ہمیں عیدوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، شب راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے رب کو راضی کرو، ہر دن عید بن جائے گی، ہر رات شب رات بن جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر حضور نے ارشاد فرمایا اس رات میں، شب رات میں، شب برات جس کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت تو ہر جگہ موجود ہے۔ مثال دی کہ اللہ کی رحمت خاصہ پہلے آسمان پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور رب کائنات وہاں سے صدا بلند کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، او میرے بندو، کون ہے تم میں جس نے بہت زیادہ گناہ کر لیے؟ کون ہے جس کے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ بڑھ گئے؟ کون ہے جس کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو گئے؟ کون ہے جس کے گناہ اتنے ہو گئے زمین آسمان کے درمیان کا خلا اس نے پر کر دیا؟ فرماتے ہیں رب کائنات، او گناہ گارو، آؤ، بڑی عظمت والی رات تمہیں مل گئی، میں اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، توبہ استغفار کرنا تمہارا کام ہے، رحمت کے دریا میں تمہیں غوطہ
دے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ کوئی آدمی 100 سال کی زندگی پائے، 100 سال تک گناہ کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، بدماشیاں کرتا رہا، فحاشیاں کرتا رہا، اپنے رب کی ناراضگی کو بڑھاتا رہا، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی رات کو بھی رب کائنات کی قسم ہے وہ بندہ مومن رات کی تنہائی میں جاگ جائے، وضو کر کے مصلی پر آ جائے، اب اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے اگر 2 آنسو بہا دے، رب کائنات 100 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ رب کائنات کی طرف سے اسی رات میں آواز لگائی جاتی ہے، کون ہے جو کہتا ہے میرے رزق میں بڑی تنگی ہو گئی، میرے گھر میں برکتیں کوئی نہیں، میرے کاروبار میں برکتیں کوئی نہیں، فرمایا آجا میں اللہ کی رحمتیں جوش میں ہے، میں اللہ کی برکتیں برسنا چاہتی ہے، صدا بلند کر دے، میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، اپنے رحمتوں کے خزانے تیرے اوپر بہا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اس رات کسی نے کہا کہ یہ عبادت والی ہے ہی نہیں، مزے سے خراٹے لو سو جاؤ، اور کسی نے اس رات کی عبادات کو فرض کا درجہ دے دیا کہ یہ کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ گناہگار ہوگے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ساری رات جاگنا ضروری ہے، ساری رات جاگو، چاہے فجر کی نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، جاگو صحیح۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس رات میں بھی آج تو چلو بیٹھے ہو، اللہ بھلا کرے قاری طیب حنفی صاحب کا جنہوں نے آپ کو جگایا ہوا ہے، مفت میں ثواب دے رہے ہیں، پیسے تو نہیں لیے آپ سے بھی، لیے ہوں تو بتا دینا میں واپس کرا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ مفت میں ثواب مل رہا ہے، آپ تو ویسے ہی جاگ رہے ہو۔ اگر کوئی پروگرام نہ ہو، میرا آپ کے لیے بہترین مشورہ اس رات کے لیے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، گھر جا کے سو جاؤ، فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ کام کرے اس کی ساری رات عبادت میں گزر جائے گی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہمارا دین بڑا آسان ہے، اس میں دشواریاں اور مشکلیں نہیں ہیں۔ کئی بیچارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں ان پڑھ جو ہمارے دین کے احکامات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی آسانی ہے۔ اب آپ کہیں گے کریں تو کیا کریں؟ کوئی مولوی کہتا ہے کہ سو جاؤ، میں نے ابھی کہا نا سو جاؤ، کوئی کہتے ہیں قبرستان جاؤ، کوئی کہتے ہیں جی جماعت سے صلاۃ التسبیح پڑھو، کوئی کہتے ہیں کچھ کرو، کوئی کچھ کرو۔ میں تو جھگڑے ختم کرتا پھرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ فرائض جو عبادات ہیں نا، فرض عبادات وہ کر کے نفل عبادتیں ہیں جتنی بھی ہیں، ان میں سے جو عبادت کر سکتے ہو وہ کر کے جا کے سو جاؤ۔ نفل نماز بھی عبادت ہے، جتنی تو اپنے محبت کے ساتھ اللہ سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے، کھڑا ہو کے نوافل پڑھ، نیند کا غلبہ ہو جا کے سو جا، الارم لگا لینا 5 بجے کا تاکہ 5 بجے اٹھ کر 5:30 پونے 6 نماز پڑھ سکے۔ جتنی تجھے محبت ہے اتنی دیر تو درود شریف کی تسبیح پڑھ لے، اتنی دیر استغفار کی تسبیح پڑھ لے، اتنی دیر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھ لے، اتنی دیر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، جو دل کرے یہ تسبیحات محبت کے ساتھ پڑھ، طوطے والی نہیں۔ ادھر تسبیح ہاتھ سے بھی چل رہی ہے، زبان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، حال بھی بڑھا رہے ہیں، اس کو عبادت نہیں کہتے۔ جس کی عبادت تو کر رہا ہے اس کا کوئی تصور بھی تو اپنے دل و دماغ میں جمانا۔ اپنے دوست کی جب بات کر رہا ہوتا ہے، تیرا دوست بیٹھا ہے کراچی، تو ہے میلسی، جب اپنے دوست کی بات کرتا ہے تصور میں تیرا دوست تجھے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ ابا جان کی جب بات کرتا ہے، ابا کو گئے ہوئے 20 سال گزر گئے، جب گفتگو کرتا ہے تصور میں ابا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے جب تو رب کائنات کی عبادت کرے تجھے رب بھی نظر آنا چاہیے، تیرا رب بھی تجھے نظر آنا چاہیے۔
کو تو دیکھا کوئی نہیں۔ اور لوگوں جنت میں جا کر انشاءاللہ اپنے رب کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، جنت میں رب کائنات ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہاں کچھ تو تصور جمانے کی کوشش کر، کچھ تو اپنے دل و دماغ کو آسمانوں کے اوپر لے جا، کچھ تو اپنے تصورات کو عرش کے اوپر لے جا، کچھ نہ کچھ تو نقشہ بنانے کی کوشش کر۔ جب تو نقشہ بنائے گا تیری توجہ اللہ کی طرف رہے گی، پھر تیری ہر عبادت اللہ کے لیے ہوگی۔ جب اس انداز میں تو تسبیح پڑھے گا، اس انداز میں ایک مرتبہ کہے گا لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ جو تیرا دل کرے رات کو عبادت کر، تسبیحات پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، نفل نمازیں پڑھ لے، لیکن ایک بہترین طریقہ میں بتلاتا ہوں، وہ کام کرنا شروع کر دے۔ جب بھی تجھے موقع ملے تو اللہ کا کلام قرآن مجید کھول لیا کر، قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کر۔ قرآن مجید کی تلاوت سے تجھے کتنے فائدے ملیں گے، اتنے فائدے ملیں گے تو حیران ہو جائے گا، تو پریشان ہو جائے گا۔ یہ حضرت صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جتنے بھی مدرسین ہیں یہ روزانہ قرآن کھولتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اس کی بہت بڑی برکت یہ ہے، ان لوگوں کی کرامت یہ ہے کہ یہ 8,000 میں 6,000 میں پورے مہینے کا گزارا کر لیتے ہیں۔ ہے نا کرامت؟ آپ لوگوں کا گھر چلتا ہے بھی 8,000 میں؟ کوئی کھڑا ہو جو قرآن پڑھتا پڑھاتا نہ ہو، اور جو دکاندار ہو، کاشتکار ہو، تاجر ہو، وہ بتائے 10,000 کو ڈبل کر لو، 20 میں گھر چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ یہ ان لوگوں کی کرامت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ یہ قرآن کی زیارت بھی کرتے ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں۔ یہ قرآن کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور ان کی کرامتیں ہیں کہ یہ تھوڑے سے پیسوں میں اپنا گھر پورا مہینہ خوشحالی کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ تنخواہ پوچھو 8,000، بچے پوچھو تو 16، اور پوچھو کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کیسا گزارا؟ بڑا جی الحمدللہ، اللہ کی مہربانی۔ باہر جاؤ، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب سے پوچھو تنخواہ کتنی، کہتے بس ہے 3-4 لاکھ، زیادہ نہیں ہے، 3-4 لاکھ۔ بچے 2 ہی ٹھیک ہوتے ہیں، زیادہ مناسب نہیں ہوتے۔ پھر ان کی تربیت کون کرے گا، کہاں سے کھلائیں گے، کیسے ہوگا؟ اچھا 3 لاکھ میں گزارا ہوگا؟ ایسے ہی کچھ قرضہ ہے، کچھ دینے ہیں، کچھ لیبر ہے، ایسے ہی خود فیصلہ کرو۔ یہ قرآن کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور بھی میرے بچے 8,000 کا دودھ پی جاتے ہیں، مولویہ کے بال ہیں نا چھتے ہیں، 8,000 کا دودھ پی جاتے ہیں، اور یہ مولوی 8,000 میں پورا مہینہ روٹی بھی، دودھ بھی، ہر چیز، بیماری بھی، خوشی بھی، غمی بھی، ابا کو بھی ملنے جانا، اماں کو بھی دے کے آنے، اور یہ اس 8 میں سے بھی بچائی کھڑے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی بچائی۔ یہ حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے، یہ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں ان لوگ۔ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے میری سمجھ میں ایک چیز آتی ہے، ممکن ہے جس نسبت کو میں گنوانے لگا ہوں اس نسبت کا کوئی ساتھی علماء میں سے یہاں تشریف بھی رکھتا ہو۔ ہمارے ملتان میں ایک مدرسہ ہے بہت بڑا، جامعہ خیر المدارس، وہاں ایک بہت بڑے استاد، بہت بڑے قاری ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ۔ آپ حضرات نے یقیناً نام سنا ہوگا، پرانے حضرات نے زیارت بھی کی ہوگی۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جن کا میں نے نام لیا، جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی، پھر کئی سال گزرنے کے بعد بھی آئی، اور ابھی کچھ سالوں پہلے بھی ان کے حضرات کی قبروں سے جنت کی خوشبو آئی۔ یہ بڑے اعلیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے میں ساری زندگی گزار گئے، ان کی قبروں سے خوشبو نہیں آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ میں جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، یہ کلاس چھوٹی ہے، یوں اس سے بھی لمبی کلاس ہوتی تھی حضرت قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ کی۔ حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں دور جو کوئی طالب علم بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوتا نا، حضرت فرمایا کرتے تھے اور دور بیٹھے ہوئے پڑھنے والے
پہچان لیتا تھا. لیکن ایک بار بڑا عجیب معاملہ ہوا. ایک طالب علم درجہ کتب میں پڑھتا تھا لیکن منزل سنانے آتا تھا. وہاں دور بیٹھا ہے. حضرت نے غصے سے وہیں سے بلایا اور بلا کر کے اس کو ذرا سزا بھی دی اور فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا. کہنے لگا استاد جی یہ دیکھو قرآن کھلا ہوا میرے سامنے، وہ پڑھا قرآن پڑھ رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، جھوٹ نہ بول. مان گیا استاد جی میں واقعی قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن استاد جی آپ کی کرامت ہے، آپ بتائیں تو صحیح آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں وہاں بیٹھا ہوں، اتنی دور بیٹھا ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے کہ جب کوئی طالب علم ہو، کوئی بھی آدمی ہو، کوئی مسلمان ہو، جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا رب کائنات کی خاص رحمتیں تجلیات اس کے چہرے پر نازل ہوا کرتی ہے، انوارات نازل ہوا کرتے ہیں. میں نے تجھے وہاں سے دیکھا، تیرے چہرے پہ وہ انوارات مجھے نظر نہیں آئے، جس سے مجھے پتہ چل گیا تو قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا. میں جان گیا، اسی سے میں پہچان گیا تو تلاوت نہیں کر رہا تھا. بچہ کہنے لگا استاد جی واقعی بات ایسی ہی ہے، میں نے بعد میں درجہ کتب کا جو سبق سنانا ہے وہ مجھے یاد نہیں تھا. میں نے قرآن کھول کر اس کے اندر اپنی کتاب رکھ کے میں اپنا وہ سبق یاد کر رہا تھا، قرآن نہیں پڑھ رہا تھا. پتہ چلا جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے رب کائنات کی خاص رحمتیں اس کے اوپر چہرے پر نازل ہوا کرتی ہے. اور اگلی بات سنو، بڑے مزے کی بڑی بہترین بات ہے، جب بھی کوئی آدمی طالب علم حافظ قاری ہو یا عام کوئی امتی ہو، جو بھی مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جب کبھی بھی اپنے گھر میں، اپنے مدرسے میں، اپنی دکان میں، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر جب کبھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے، آسمان کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں. ایک صحابی دور سے کہیں سے آتے تھے صبح حضور کی خدمت میں، دن بھر جو دین قرآن احکامات نازل ہوئے وہ پڑھ کر یاد کر کے چلے جاتے شام کو اپنے گھر. کچھ اور صحابہ نے آ کے شکایت دی حضور علیہ السلام کو کہ آپ کا وہ صحابی جو دیہات سے آتا ہے نا اس کو تو سمجھاؤ. فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ فضول خرچی کرتا ہے، اپنے گھر کی چھت پہ رات کو نا دیے جلاتا ہے، کمکمے جلاتا ہے، روشنی کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے.